جمعیت علماء اسلام پاکستان کی ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے اور جو 1947 سے پاکستان میں آئینی حدود میں رہ کر اسلامی نظام کے نفاذ کی جدوجہد کر رہی ہے۔ یہ پاکستان کی واحد مذہبی سیاسی جماعت ہے جو غیر مسلحہ جدوجہد پر یقین رکھتی ہے اور اس کا ماضی گواہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے پاکستان میں کسی بھی غیر آئینی غیر قانونی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے 27 اکتوبر کو جو آزادی مارچ کا اعلان کیا تھا، اس کے مقاصد یہ تھے کہ میں اور آپ نے ووٹ کا جو حق دیا تھا اس کے عوض ہم نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ ہم پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں اور اپنے آئینی حقوق چاہتے ہیں جو کہ سلب کیے گئے، چھینے گئے۔ ان حقوق کی حصول کے لیے اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے آزادی مارچ کا اعلان کیا گیا۔ اداروں کی جو صورتحال ہے آپ حضرات کے سامنے ہے، مہنگائی جس عروج پر پہنچ چکی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، انصاف کی صورتحال کیا ہے، حقوق کہاں پر پہنچ چکے ہیں، غریب آدمی کا جینا حرام ہو چکا ہے، لوگ بیروزگاری کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جس کے اندر پاکستان کا عوام گر چکا ہے۔ اس سے نکالنے کے لیے پرامن آئینی دائرے میں رہتے ہوئے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے سہراب گوڑ سے آزادی مارچ کا آغاز کیا ہے اور انشاءاللہ یہ پاکستان کے اندر یہ تاریخ رقم کرے گا کہ ایک سیاسی اور مذہبی جماعت نے اس سے پہلے 15 ملین مارچ کیے جہاں پر ایک بھی گملہ نہیں ٹوٹا، اور یہ ثابت ہوگا کہ آزادی مارچ جو ہے پرامن ہوگا، کسی قسم کی سیاسی املاک کو، ملک کو کسی قسم کا نقصان جو ہے وہ قطعاً نہیں پہنچایا جائے گا۔ اور اب آپ حضرات کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آزادی مارچ اس وقت عوامی مارچ بن چکا ہے۔ اب یہ صرف جمعیت علماء اسلام کا مارچ نہیں رہا، اس میں عوام شریک ہو رہے ہیں۔ کراچی میں ابھی تاجر برادری نے قائد جمعیت کی حمایت کا کھل کر اعلان کر دیا ہے۔ 29-30 اکتوبر کو پورے ملک میں ملک گیر ہڑتال ہو رہی ہے اور وہ ساری تاجر برادری قائد جمعیت کو اعتماد دلا چکی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا یہ مارچ پرامن ہے، آئین کے دائرے میں ہے، آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، کوئی بھی اس سے نہیں روک سکتا ہے۔ ہم جمعیت علماء اسلام کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اپنے حکومت وقت کو یہ یقین دلاتے ہیں ہمارا یہ مارچ پرامن ہوگا، ہماری طرف سے کوئی بدامنی نہیں ہوگی، کوئی بدنظمی نہیں ہوگی، کوئی بدامنی نہیں ہوگی، عوام شرکت کریں گے۔ اور یہ بھی الزام دیا جاتا تھا کہ مدارس کے طلباء کو گھسیٹ کر لایا جائے گا، الحمدللہ قائد جمعیت نے ثابت کیا ہے کسی ایک مدرسے کو نہیں کہا گیا، ایک مدرسے کو نہیں کہا گیا کہ آپ بچے لے کر آئیں، عوام کو کہا گیا کہ آپ چلیں اور اپنے حقوق کے لیے چلیں۔ انشاءاللہ عوام کا سمندر ہوگا۔ جب حکومت کی بات مان لی ہے، انہوں نے کہا تھا پرامن رہے، ہم پرامن ہیں، اب حکومت ہماری بات مانے کہ وہ استعفیٰ دے رہا۔ قائد جمعیت کو یہ سوال پہلے بھی کیا گیا تھا کہ آپ پرامن مارچ کر رہے ہیں، آزادی مارچ کرنے جا رہے ہیں، اس سے یہ ہوگا یہ ہوگا، ان کا جی ٹھیک ہے، میں رائے کی مطالبہ کی استعفیٰ دے دیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ملک کے خیر خواہ بنے، ہماری گزارش یہ ہے اپنے ارباب اقتدار سے آپ ملک کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے آپ استعفیٰ دے دیں۔ مولانا اس آزادی مارچ کے اس تناظر میں مسئلہ کشمیر جو ہے وہ پس پش چلا گیا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا یہ مارچ جو ہے جب سے یہ شروع ہوا ہے اس حوالے سے تو آپ میڈیا پہ ہر طرف آپ کے مارچ کو کوریج دے دیجیے۔ یہ آپ نے بہت اچھی بات آپ نے کر دی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج پورے ملک میں واحد جمعیت علماء اسلام جماعت ہے جس نے ہر شہر ہر گاؤں میں ان تقریبات کا اور ریلیوں کا اہتمام کیا جو کشمیر کے کاز کے لیے ہے اور کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے سرکاری احتجاج کے علاوہ تحریک انصاف پر مشتمل
پورے ملک میں آج کوئی ایک ریلی دکھا دیں جو پی ٹی آئی نے نکالی ہو کشمیر کے حق کے لیے. ریلیوں کے علاوہ سرکاری ریلیوں کی میں بات نہیں کر رہا، پی ٹی آئی جس طرح انہوں نے دھرنوں کے اندر شرکت کی تھی کوئی ایک دکھا دیں. آج آپ کا میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پڑھ کر دیکھ لیں، پورے ملک میں جمعیت علماء اسلام اور دوسری دیگر جماعتیں کشمیر کاز کو لے کر میدان پہ اتر چکی ہیں. اور اس آزادی مارچ کی وجہ سے کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ دوا نہیں ہے، اجاگر ہوا ہے. کشمیر کا مسئلہ عمران خان نے خود پس پش ڈالا ہے. وہ ابن بطوطہ بن کر ایران چلا گیا، سعودی عرب چلا گیا، ان کی صلح کروانے میں لگ گیا ہے. اپنے گھر میں جو آگ لگی ہے وہ اسے بھول گیا ہے. اسے تو خود اس نے پس پش ڈالا ہے. جمعیت علماء اسلام کے اس مارچ کی وجہ سے نہیں. جمعیت کا مارچ آج جو تھا وہ صرف اور صرف یکجہتی کشمیر اور یوم سیاہ جو انڈیا کا اس پر ہم قبضہ کرنے کا تھا اس کے بارے میں. اس پر قائد جمعیت بڑی وضاحت دے چکے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایل او سی پر حالات بڑے نازک ہیں، آپ آزادی مارچ کرنے جا رہے ہیں. مولانا نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ایل او سی کی وضاحت کریں، وہ بارڈر ہے یا نہیں ہے، وہ تو لائن آف کنٹرول ہے جس کو پوری دنیا تسلیم کر چکی ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ ایل او سی کا اگر حالات کشیدہ ہیں تو کرتارپور جو ہے وہ انڈیا سے باہر ہے، وہاں تو معاہدہ کر رہے ہیں اور ادھر ایل او سی پہ جنگی بھنگڑے ڈال رہے ہیں، کشیدگی حالات پیدا کیے ہوئے ہیں اور کرتارپور میں ہم معاہدہ کر رہے ہیں. ایسا معاہدہ ہوا ہے وہاں پہ کہ ہم پاکستان سے سعودیہ حج کرنے کے لیے جائیں تو ہم 4.5 لاکھ روپے لگائیں گے. اگر وہ یہاں پر آئیں تو وہ $20 میں وہ اپنی عبادت کر کے چلے جائیں گے. ایسی ان کو ریلیف ملا ہے. آپ میں سے اور کسی بھائی نوجوان ساتھی کا دوسرا. ٹھیک ہے، شکریہ.